کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنگ اب انسان نہیں بلکہ AI بیسڈ مشینز لڑ رہی ہیں؟ کیا ڈرون واقعی اتنے خطرناک ہو گئے ہیں کہ وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ٹارگٹ کسے بنانا ہے؟ ماہرین یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ یوکرین نے اچانک روس کے اندر اتنے بڑے حملے کیسے شروع کر دیے؟ کیا مستقبل کی جنگیں صرف ڈرونز کے ذریعے لڑی جائیں گی؟ میں ہوں عتیق زاہد، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پوائنٹ۔ گلوبل پوائنٹ پر ہم دنیا کے ماحول کو ایک ایسے اینگل سے دیکھیں گے جس اینگل سے شاید ابھی تک نہیں دیکھا گیا۔ یہ کہانی ایک سخت سردی سے شروع ہوتی ہے۔ یوکرین کے لیے وہ سردیوں کے مہینے بہت مشکل تھے۔ برف تھی، یخ بستہ ہوائیں اور اندھیری راتیں۔ لیکن سب سے بڑی مشکل موسم نہیں تھا بلکہ جنگ تھی۔ روس کی طرف سے یوکرین کے انرجی سسٹم پر مسلسل حملے ہو رہے تھے۔ پاور سٹیشنز، گیس لائنز، ہیٹنگ سسٹم سب کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے کئی حصے ہفتوں تک اندھیرے میں ڈوبے رہے۔ لوگوں کے گھروں میں نہ بجلی تھی، نہ ہیٹر چل رہا تھا اور نہ ہی سیوریج سسٹم ٹھیک کام کر رہا تھا۔ درجہ حرارت منفی میں جا رہا تھا اور اندر لوگ کمبلوں میں لپٹے بیٹھے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یوکرین اب تھک جائے گا اور ہار مان لے گا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جیسے ہی سردی ختم ہوئی اور بہار کا آغاز ہوا، سب کچھ بدل گیا۔ یہ تبدیلی آہستہ نہیں تھی بلکہ اچانک تھی۔ ایک دن روس کے اندر دور دراز علاقوں میں دھماکوں کی خبریں آنے لگی۔ آئل ریفائنریز جل رہی تھیں، فوجی اڈے نشانہ بن رہے تھے اور بیسک انسٹالیشنز تباہ ہو رہی تھیں۔ یہ کوئی عام حملے نہیں تھے، یہ ایک نئی اسٹریٹجی تھی۔ یوکرین اب صرف دفاع نہیں کر رہا تھا بلکہ جواب دے رہا تھا، وہ بھی پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ۔ اس تبدیلی کے پیچھے 3 بڑی چیزیں تھیں: جدید ڈرونز، لانگ رینج میزائل اور سب سے خطرناک چیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اور پھر ایک نیا لفظ سامنے آیا، وہ تھا ڈرون سوارمز۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈرون سوارم کیا ہوتا ہے؟ سادہ الفاظ میں یہ ڈرونز کا ایک گروپ ہوتا ہے جو مل کر کام کرتا ہے۔ پہلے جنگ میں ایک ڈرون جاتا تھا، انسان اسے کنٹرول کرتا تھا اور وہ ایک ہدف پر حملہ کرتا تھا۔ لیکن اب ایک ساتھ کئی ڈرونز جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ایک عام مشن کچھ اس طرح ہوتا ہے: 3 سے 8 ڈرونز کا ایک گروپ اڑتا ہے۔ ان میں سے ایک ڈرون آگے جاتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے، دشمن کی پوزیشن چیک کرتا ہے، باقی ڈرونز اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ جب وہ ہدف کے قریب پہنچتے ہیں تو آخری مرحلے میں یہ ڈرونز خود فیصلہ کرتے ہیں کب حملہ کرنا ہے، کس ترتیب سے حملہ کرنا ہے اور کس چیز کو نشانہ بنانا ہے۔ انسان وہاں موجود نہیں ہوتا، یہی چیز اسے خطرناک بناتی ہے۔ یوکرین نے اس ٹیکنالوجی کو بہت تیزی سے اپنایا ہے۔ پہلے چھوٹے گروپ تھے، 3 سے 8 ڈرونز، پھر یہ بڑھ کر 25 تک پہنچ گئے اور اب 100 ڈرونز کے گروپ پر کام ہو رہا ہے۔ یعنی ہر دن یہ طاقت بڑھ رہی ہے۔ روس کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے کیونکہ وہ ان ڈرونز کو روکنے کے لیے جو سسٹم استعمال کر رہا تھا وہ اب کمزور پڑ رہا ہے۔ روس کے پاس ایک خاص نظام ہے جسے الیکٹرونک وارفیئر کہتے ہیں۔ یہ سسٹم ڈرونز کے سگنلز کو جیم کر دیتا ہے، یعنی ان کا رابطہ توڑ دیتا ہے۔ لیکن یوکرین نے اس کا حل نکال لیا ہے۔ انہوں نے ایسے ڈرونز بنانے شروع کر دیے ہیں جو GPS سے تلاش کرتے ہیں، فریکوینسی بدل لیتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو فائبر آپٹیکل کیبل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے انہیں جیم کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک اور خطرناک چیز بھی سامنے آئی ہے: سائلنٹ ڈرونز۔ یہ ڈرون ہدف کے قریب جا کر اپنا انجن بند کر دیتے ہیں، پھر ہوا میں خاموشی سے گلائیڈ کرتے ہیں اور اچانک حملہ کر دیتے ہیں۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی وارننگ، دشمن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا ہے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا جس نے روس کو مزید کمزور کر دیا۔
اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کا ملٹری کمیونیکیشن سسٹم متاثر ہو گیا، کئی علاقوں میں ان کی پیش قدمی سست ہو گئی۔ یوکرین نے فوراً اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور ڈرون حملوں کی ایک نئی لہر شروع کر دی۔ اب یوکرین کے حملے صرف سرحد تک محدود نہیں رہے، وہ روس کے اندر گہرائی تک جا رہے ہیں، آئل ریفائنریز کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیمیکل پلانٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ملٹری انسٹالیشن، یہ سب نشانے پر ہیں۔ فروری کے مہینے میں کئی اہم حملے ہوئے، ایک آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی، ایک آئل سٹوریج تباہ ہو گیا، ایک پمپنگ سٹیشن مکمل طور پر ختم ہو گیا، ایک کیمیکل پلانٹ جل کر خاک ہو گیا، اور پھر ایک بہت اہم جگہ پر حملہ ہوا، ایک ایسا علاقہ جہاں روس اپنے دفاعی ہتھیار بناتا ہے۔ یہ حملہ بہت بڑا تھا اور بہت کامیاب بھی۔ ان حملوں کا ایک خاص سسٹم تھا، پہلے دشمن کے ڈیفنس سسٹم کو ختم کیا جاتا تھا، پھر اصل ہدف پر حملہ ہوتا تھا، یعنی پہلے آنکھیں بند کرو پھر وار کرو۔ ایک واقعے میں یوکرین نے ایک جدید ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا۔ یہ وہ نظام تھا جو آنے والے میزائل اور ڈرونز کو کیپچر کرتا ہے۔ جب یہ ختم ہوا تو باقی حملے آسان ہو گئے۔ اس طرح ایک اہم پورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا، وہاں شپس، آئل ٹینکس اور ڈیفنس سسٹم نشانہ بنے، سب کو نقصان پہنچا۔ ایک ہی رات میں کئی ڈرونز نے حملہ کیا اور پورا علاقہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ روس نے کہا کہ یہ حملے زیادہ مؤثر نہیں ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ جلتی ہوئی انسٹالیشنز، تباہ شدہ عمارتیں اور بار بار ہونے والے حملے، یہ سب بتا رہے تھے کہ رشیا پر ان سٹرائکس کا ڈیپ امپیکٹ پڑا ہے۔ اس پوری کہانی میں ایک کمپنی کا بھی کردار ہے۔ یہ کمپنی یوکرین میں بنی اور اس نے یہ سوام سسٹم تیار کیا۔ اس کے سافٹ ویئر نے ہزاروں جنگی مشنز میں کام کیا۔ اب روزانہ سینکڑوں مشنز کیے جا رہے ہیں اور درجنوں فوجی یونٹس اسے استعمال کر رہی ہیں۔ یہ سسٹم مختلف طریقے سے کام کر سکتا ہے، جو راستہ خود ڈھونڈتا ہے، حملہ انسان کرتا ہے، کبھی ہدف خود تلاش کرتا ہے لیکن فائر کرنے سے پہلے اجازت لیتا ہے، اور کبھی سب کچھ خود کرتا ہے۔ اس آخری طریقے کو کہتے ہیں کل باکس۔ کل باکس ایک خاص علاقہ ہوتا ہے جہاں ڈرونز کو مکمل آزادی ہوتی ہے، وہ خود دیکھتے ہیں، خود پہچانتے ہیں اور خود حملہ کرتے ہیں۔ انسان صرف آغاز میں حکم دیتا ہے، باقی سب کچھ مشین کرتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں جنگ بدل جاتی ہے۔ اب یہ صرف انسانوں کی جنگ نہیں رہی، بلکہ مشینوں کی بھی ہو گئی ہے، اور یہ ٹیکنالوجی صرف ہوا میں نہیں، زمین پر بھی استعمال ہو رہی ہے، پانی میں بھی استعمال ہو رہی ہے، یعنی جنگ ہر سمت میں پھیل رہی ہے۔ یوکرین نے دکھا دیا ہے، اگر ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کیا جائے تو کم وسائل کے باوجود بھی بڑی طاقت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ آج کی جنگ میں صرف ویپنز اہم نہیں ہیں، بلکہ ذہانت، رفتار اور نئی سوچ اہم ہے۔ یوکرین نے یہ تینوں چیزیں استعمال کی۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن ایک بات واضح ہے، مستقبل کی جنگیں ایسی ہی ہوں گی، جہاں ڈرونز ہوں گے، آٹونومس سسٹم ہوگا اور ڈیسیژن سیکنڈز میں ہوں گے، اور شاید آنے والے وقت میں جنگ کے میدان میں انسان کم اور مشینیں زیادہ نظر آئیں گی۔ اب سوال یہ ہے، کیا دنیا واقعی ایک نئی قسم کی جنگ میں داخل ہو چکی ہے؟ اگر ڈرونز خود فیصلے کرنے لگیں تو انسان کا کردار کیا رہ جائے گا؟ اور کیا یہ ٹیکنالوجی آنے والے وقت میں پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتی ہے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، اور من میں آئے وہ سوالات بھی لازمی اٹھائیے گا جن سوالات سے دنیا کے بڑے تھنک ٹینکر ڈرتے ہیں۔